اتنا بڑا کام اللہ سے حضرت موسیٰ کا کلام ہوا. بہت کم نبی ایسے ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہو. تو حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام ہوا. بائبل میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم ایک سیکرٹ جگہ پر ہو, اپنی جوتے اتار کر بیٹھو میرے سامنے. تو وہ جوتے اتارے میں کرسچینٹی کے اندر تصویر کشی بھی ہوتی ہے, تو اس تصویر کشی میں جتنے امیجز ہیں تو حضرت موسیٰ کے جوتے سائڈ میں رکھیں, کیونکہ بائبل میں یہ ہے کہ جوتے اتار کر بیٹھو. اچھا, پھر ایک جھاڑی میں سے آگ تھی, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا, اور حضرت موسیٰ بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ مجھے اتنی بڑی جگہ بھیجے. بچوں, آپ بھی بڑی جگہوں کے دروازے کھولیں گے اور نروس ہوں گے بعض جگہوں پر. اگر پرنسپل نے بلا لیا تو وہاں بھی نروسنس ہوتی ہے, اگر کسی انٹرویو میں گئے تو وہاں بھی نروسنس ہوتی ہے, اگر آپ کا وائوا ہوگا وہاں بھی نروسنس ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ اسی طرح سے نروس تھے بہت. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا, اور بڑی 4 چیزیں کی اللہ تعالیٰ سے, گزارش کی, دعا مانگی نا کہ اتنے بڑے کام پر آپ مجھے بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اچھا, یہ آپ لوگوں کے لیے بچوں بڑی اچھی بات ہے کہ علم کے لیے سینہ آپ کا کھلا ہے. علم کو ایکسپٹ کرو, علم کہیں سے بھی آئے متعصب مت ہو. یہ مت سوچو کہ دوسرا میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں. جس دن سے آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا اس دن سے آپ کا دروازہ علم کا بند ہو جائے گا. تو لہٰذا ہمیشہ یہ سمجھو کہ دوسرا جو کہے گا اس کے لیے میرا سینہ کھلا ہے. اور اللہ سے گزارش ہی کی کہ جو میں کام کروں میرے لیے آسان بنا دے. اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ جو میں کام کروں میرے لیے اللہ میاں وہ آسان کر دے. امتحان سے پہلے سب آپ دعائیں پڑھتے ہیں نا کرائسس میں ساری اتنی دعائیں نہیں پڑھی جاتی, امتحان میں قریب پڑھی جاتی ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی میرا سینہ کھول دے اور میرے کام آسان کر. اچھا, پھر تیسری بات بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا واحلل عقدۃ من لسانی, کہ میری زبان بھی کھول دے کہ میں کمیونیکیٹ اچھی بات کر سکوں. بڑی بات ہے, یعنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ اسٹرینتھ, میں آج بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ میری زبان کے اندر وہ اسٹرینتھ دے کہ میں کمیونیکیٹ کروں. کیونکہ دنیا میں جو بھی آپ کاروبار کریں گے, بہت کم ایسے کام ہوں گے جس کے اندر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. لکھیں گے بھی آپ تو دیٹ از کمیونیکیشن. لکھیں گے بھی کہ دوسرے پر آپ کا مقصد عیاں ہو جائے, غلط فہمی نہ ہو. انسانوں کی گفتگو کے اندر بڑی غلط فہمیاں, لڑائی جھگڑے بڑی غلط فہمیوں پر ہوتے ہیں. تو اور جو میں کہوں ویفقہوا قولی, جو میں کہوں اس کا لوگوں پر اثر ہو. تو یہ 4 چیزیں تو میری نصیحت ہے آپ کو کہ زندگی بھر یاد رکھنا. یہ آپ کے کس کوئی سیڑھی پکڑو گے, ہر سیڑھی کے میں یہ چیزیں کام آئیں گی جو حضرت موسیٰ کی دعا. پھر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات آپ سے کر رہا تھا, تو لوگوں کو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ ہر صحابی, ہر جس سے ان کا تعلق پیدا ہوتا تھا, ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت ان کو مجھ سے ہی ہے. کتنی بڑی کوالٹی کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی ہے. اور پھر انہوں نے جو راستہ دکھایا وہ پہلا راستہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو راستہ دکھایا اس کے اندر یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے آئے اور پیغام دیا کہ اسلام کا پیغام جب دیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے پوچھا نہیں کیوں لوگوں نے یقین کیا. لوگوں نے اس وجہ سے یقین کیا کہ ان کے پاس بھروسہ تھا, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, انہوں نے ایک ٹرسٹ وردینس اپنی زندگی میں حاصل کی تھی. تو لہٰذا آپ بچوں یہ کیریئر سے پہلے یہ سمجھ لو کہ دنیا کے اندر ہر چیز میں کامیابی ہوگی اگر سچائی کا دامن مت چھوڑنا. ٹھیک ہے, یاد رکھو گے, ہاتھ اٹھاؤ, یاد رکھو گے, سچائی کا دامن مت چھوڑنا بہت اہم چیز ہے, کیا چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو, سچائی کا دامن مت چھوڑنا. دوسری بات کہ اچھے اخلاق سے بات کرنا, اچھے انداز سے بات کرنا, لوگوں کے دلوں میں اثر کرنے والی بات ہے. یہ دوسری بات ہے اور بڑی اہم ہے. لوگ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میری والدہ بیمار ہوئی, ان کو کینسر تھا. اچھا, جس ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کے لیے گئے اور میں اس وقت ڈاکٹر بن چکا تھا, وہ ڈاکٹر زبان کا بہت کھٹا اور کڑوا تھا اور وہ مجھے لگا یہ کہ وہ عزت نہیں کرتا. تو میں نے یہ طے کیا, دیکھو اچھا ڈاکٹر تھا, مگر میں نے یہ طے کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے پاس آنے کی ضرورت ہوئی
تو میں نے یہ طے کیا کہ میں مر جاؤں گا مگر اس کے پاس نہیں آؤں گا. تو لہذا انسانوں کی کمیونیکیشن کے اندر اچھا اخلاق اور اچھی طرح سے بات کرنا، سمجھ لو یہ گرا باندھ لو اپنے اوپر کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اچھے اخلاق سے بات کرو. تیسری بات ہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بے ایمانی مت کرنا. یہ جو کرپشن ہے یہ ملک کو کھا گیا. اس کو سمجھ لو کہ مسلمان تو کرتا ہی نہیں ہے، کوئی انداز سے بے ایمانی کا کچھ اہتمام نہیں کرنا. ایک جج تھے، میں اسلامی تاریخ تو بھری ہوئی ہے اس بات سے، ایک جج تھے ان کو یمن سے نہیں کہیں عرب کے سے کہاں ٹونیشیا بھیجا جا رہا تھا. تو وہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو بلایا بندرگاہ پر اور کہا کہ دیکھو میرا سامان دیکھ لو، میرے 2 کپڑے ہیں، میری کتابیں ہیں اور میری عورت ہے، بیوی ہے جو کپڑا بنے گی، اور وہ چیف قاضی بنا کر ٹیونیشیا بھیجے گئے تھے. تو میرا کپڑا بنے گی اور میں اس سے روزی کماؤں گا. خیر وہاں کیا ہوا وہ تو بڑی لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی میں محل میں نہیں رہوں گا، چھوٹے سے گھر میں رہوں گا وغیرہ وغیرہ. واپس آئے 15 سال بعد تو لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں اس بندرگاہ سے ہٹوں گا نہیں، تم دیکھ لو میرے پاس کیا سامان. ایسی بڑی آپ کی سنہری تاریخ ہے بچوں، اتنی اچھی قسمت ہے. لہذا آپ ہی پاکستان بنائیں گے مگر ان اصولوں پر بنائیں گے. بناؤ گے پاکستان، بڑا اہم بات ہے، بنانا ہے ہم کو پاکستان، تو لہذا مگر انہی اصولوں پر قائم رہ کر بنانا ہے. اچھا پھر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیریئر کے حوالے سے اب آ جائے بات. میں نے بڑی کتابیں پڑھی اس بات کے اوپر کہ وہ جابز آف ٹمارو بہت اہم بات ہے. میں جب کیریئر اپنا سوچ رہا تھا تو 2 لائنیں لگتی تھیں بڑی. ایک لائن لگتی تھی جو لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایک لائن لگی تھی جو لوگ انجینئر بننا چاہتے ہیں. اب جب یہاں پر داخلے نہیں ہوتے تھے تو کوئی کامرس میں کوئی کہیں اور جاتا تھا، مگر اس وقت کاؤنسلنگ نہیں تھی. اچھا اس وقت مارکیٹ کا تجزیہ بھی نہیں تھا، اور کیا نتیجہ ہوا کہ اتنے ڈاکٹر ہم نے بنائے جتنی ہمارے اسپتال نہیں تھے اور عمارتیں نہیں تھے. تو اتنے اچھے اخلاق کے لوگ، ہماری کریم تھی ہے اور یہ کریم باہر چلی گئی. یہاں روزی نہیں تھی تو باہر چلی گئی. تو لہذا روزی کا ڈائمینشن جو ہے نا وہ کیریئر پلاننگ میں ہونا چاہیے. لہذا اچھا روزی کا ڈائمینشن کون کرے گا، اسٹیٹسٹکس کون دیکھے گا؟ تو اس وجہ سے یہ جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نے یہ کام کیا بڑا اچھا، کیونکہ انہوں نے راستے کھولے اور جو باہر سٹالز لگے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے. یہ بلوچستان کے لڑکے تو کھڑے ہوئے تھے، پنجاب کے کتنے ہیں ذرا کھڑے تو ہو ہیں؟ تالی واہ ان کے لیے، واہ 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 واہ. سندھ کے ہیں؟ کم ہے، دور ہے. سندھ کے ہیں کوئی؟ کھڑے ہو، تم کھڑے ہو، شاباش، ویلکم. سندھ سے آئے ہو، بہت اچھے. اور کے پی کے، خیبر پختونخوا کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا لہذا ایک چیز آیا ہو گئی نا کہ یہ سندھ بھی جانا چاہیے یہ پروگرام، کے پی بھی جانا چاہیے، پنجاب بھی جانا چاہیے، بلوچستان کے آگے ماشاءاللہ بلوچستان بھی پھر بھی جانا چاہیے، بڑے لوگ. اچھا ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ باتیں بتائیں کہ بے ایمانی بھی نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ محنت تو بنیادی چیز ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگی، کوئی کام ہی نہیں چلے گا. لہذا پڑھائی کے اندر محنت مت چھوڑنا، کیونکہ یہی تم کو وہ سیڑھیاں چڑھنے کے اندر آسانیاں پیدا کرے گی. اچھا اور کیریئر کیسے چنا جائے گا؟ کیریئر چنا اس چیز سے جائے گا کہ مانگ کس چیز کی ہے، آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. اچھا الگ سے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی اب ہونے لگے ہیں دنیا کے اندر کہ ایپٹیٹیوڈ دیکھ لیا جاتا ہے کہ ایپٹیٹیوڈ کیسا ہے، مگر ایپٹیٹیوڈ حاصل بھی کر لیا جاتا ہے شوق کی بنیاد پر. جب میں ڈینٹسٹری کے اندر ہاتھ کا ہنر جو ہے وہ بڑا اہم ہے، تو مجھے ایک صاحب یہ کہتے تھے تم میں ہاتھ کا ہنر نہیں ہے، اور میں نے اس کو اپنے پاس اس طرح سے باندھا کہ سالوں میں محنت کرتا رہا کہ میرے ہاتھ کے اندر وہ ہنر آ جائے جو میں کر سکوں. پھر میں نے ایکوائر بھی کر لیا. تو ایپٹیٹیوڈ ضروری ہے. ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ پیشن، یہ پیشن کے بغیر دنیا نہیں چلتی. شوق ہو، جذباتی کیفیت ہو کہ نہیں یہ میں نے کام کرنا ہے. اور اس وقت یہ مت سمجھو کہ کیریئر لمیٹڈ ہے.
ہزاروں سینکڑوں کیریئرز ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا کو اتنی سخت ضرورت ہے لوگوں کی. اور پاکستان کے اندر بچوں ایک کیفیت ہے جو تم نے سنا ہوگا نام, وہ یوتھ بلج ہے, کہ آپ کی عمر کے لوگ دنیا کے اندر جو یوتھ ہے پاکستان کا وہ بہت زیادہ ہے, اور دنیا کو اتنی ضرورت ہے لوگوں کو یہ آئی ٹی ریولوشن کے حوالے سے کہ بے چین ہے. 8 کروڑ لوگ چاہیے صرف سائبر سیکیورٹی کے اندر ان دا نیکسٹ 5 ایئرز 6 ایئرز. اچھا یہ تو ایک فیلڈ بتائی نا میں نے, ہر فیلڈ میں چاہیے دنیا کو لوگ, بھوکے ہیں لوگ اس بات کے. میں جاپان کے پرائم منسٹر سے ملا تو اس نے کہا جی اگر 1 لاکھ آپ کے یہاں تیار ہوں لوگ تو ہمیں بھیج دو. جرمنی کا یہی حال ہے. پاکستان کا ہر آئی ٹی انویسٹر جب مجھ سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لوگ چاہیے. تو بیٹا یہ ذہن میں سوچ لو, بیٹا اور بیٹیوں یہ ذہن میں سوچ لو کہ کیریئرز بہت سارے اویلیبل ہیں, اپنے شوق سے اٹھاؤ. روزی کا امکان اب ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی ہو, دنیا میں روزی. میری بہنیں بیٹیاں ایسا کام کر رہی ہیں کہ یہاں ٹیوشن دیتی ہیں, انٹرنیٹ پہ ٹیوشن دے رہی ہوتی ہیں اور لاکھوں روپے کما دیتی ہیں. تو لہٰذا روزی اس وقت دنیا بھر میں ہے, دکانیں دنیا بھر کی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں. لوگوں کو اسکل بیس ٹریننگ دے کر فیس بک نے پچھلے سال 5000 لڑکیوں کو یہ گائیڈ کیا کہ گھر میں کیسے چیزیں بناؤ اور مارکیٹ کیسے کرو. اس سال 1 لاکھ کو پاکستان میں وہ گائیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے امیزون کا راستہ کھل گیا. کوئی ہر جگہ راستے بہت کھلے ہوئے. اپنے ایپٹیٹیوڈ اور پیشن اور ڈیمانڈ مارکیٹ کی دیکھ کر اس حوالے سے آگے بڑھو, اور پھر ساتھ ساتھ کوئی ہمدردی بھی رکھو. یعنی ایک تو ماں باپ کے مشکور رہو, انہوں نے تربیت دی, ان کو آپ کو اس قابل بنایا. اچھا یہ جب ماں باپ کے ساتھ کرو گے تو معاشرے کے ساتھ بھی تمہاری ہمدردی آئے گی. معاشرے میں ہمدردی رکھو. کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک ایک کو ترقی دے اور اس قابل بنائے کہ معاشرے میں جائیں. مگر معاشرے میں انسان کی اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ کتنے پیسے بناتا ہے, کوئی اہمیت نہیں. پیسے خوشیوں کی اہمیت ہے. اچھا خوشیاں کیسے حاصل کرتا ہے انسان؟ اپنے ساتھ خوشیوں کا ماحول دیکھتا ہے, اپنے گھر کے اندر خوشیاں تلاش کرتا ہے, اپنے دوستوں کے اندر تلاش کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا کہ معاشرے کے ساتھ ہمدردی رکھو. اگر اکیلے ترقی کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ نیچے سے سب کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھاؤ. یہ ہے پاکستان. پاکستان بڑی ہمدردیوں والا وطن ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ریفیوجیز کو بھی وہ آنے نہیں دیتے. پاکستان وہ 40 سال سے 40 لاکھ افغانیوں کو بھی پناہ دی. دنیا میں نہیں دیتے پناہ اس طرح سے. تو بڑے دل کے ہم لوگ ہیں, اور آپ جیسے بڑھنے والے بچے جو آگے چل رہے ہیں اور آج اپنے ذہن کو تیار کر رہے ہیں, بہت ضروری ہے کہ یہ پرائمری ریسپانسبلٹی ذہن میں رکھو. انسان آپ ہیں, علم آپ کے ذہن کے اندر آئے گا, مگر اصل قدر اس بات کی نہیں ہے کہ دنیا میں کتنا پیسہ کس نے بنا لیا. اصل قدر اس بات کی ہے کہ دنیا میں اس کا قدم ہلکا تھا, اس کا قدم محبتوں والا تھا, محبتوں کے ساتھ لے کر چلا ہے تو پھر وہ کامیاب کہلائے گا اپنے دل میں, معاشرے میں اور اللہ کے یہاں بھی. اچھا جی, اب میں آپ سے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سکلز بھی ایکوائر کرنے کی فکر میں رہنا ہے. آپ ماشاءاللہ تعلیم پا رہے ہیں تو آپ ان سکلز کی طرف جائیں گے جو ایجوکیشنل سکلز ہیں جس کے اندر بہت ساری اپورچونٹی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اپورچونٹی نہ ہو. ایگریکلچر دیکھ لو, آئی ٹی دیکھ لو, ایگریکلچر دیکھ لو, انجینئرنگ دیکھ لو. ایگریکلچر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نیدرلینڈ جو پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ہے, وہ دنیا کا 2nd ہائیسٹ فوڈ پروڈیوسر ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ اس کی زمین ان کے اتنی نہیں ہے, پانی ہم سے اتنا نہیں جتنا پاکستان میں ہے, مگر انہوں نے سکل سیٹس اور اپنے انٹلیکٹ کی بنیاد پر یہ کامیابی حاصل کی. تو ایگریکلچر دیکھ لو, آئی ٹی دیکھ لو, کوئی ایریا دیکھ لو پاکستان کے اندر, ایون میڈیکل پروفیشن دیکھ لو. یہ میڈیکل پروفیشن ہمیشہ رہے گا, یہ جائے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ہمدردی اور انسان سے تعلق ہے. کہتے ہیں نرسنگ پروفیشن بڑا اچھا, کہ نرسنگ پروفیشن جائے گا نہیں. دنیا میں جو جابس تھریٹنڈ ہیں اس میں نرسنگ از ناٹ تھریٹنڈ. وائی از اٹ ناٹ تھریٹنڈ؟ کیونکہ ہیلنگ کے اندر انسان سے انسان کا تعلق جو ہے, جو ہمدردی کا تعلق ہے, اس کے اندر اس کی وجہ سے ہیلنگ بہت ہوتی ہے. تو بہت سارے پروفیشن انسان کے تعلق والے پروفیشنز آر دیر. روبوٹکس آئی دی, ورچوئل ریالٹی,
ऑगमेंटेड रियलिटी आएगी, मगर ये जॉब्स को थ्रेटन नहीं कर रहे, बहुत सारे जॉब्स खुलते चले जाएंगे। और जैसे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो आखिरी चीज मैं आपसे ये कह दूं, और मुझे खतरा है अपने मुल्क के हवाले से, और खतरा सबसे अच्छा अपने घर वालों से बयान किया जाता है, और वो खतरा ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा ससेप्टेबल उस खतरे के अंदर ये बच्चे हैं, आप लोग अराउंड द एज ऑफ 14, आई डोंट नो आपकी एज एवरेज क्या होगी यहाँ पर, बट अराउंड द एज ऑफ 14। और ये रीसेंट स्टडीज हुई हैं, और मैं कोट करता हूँ साइंटिफिक अमेरिकन फरवरी 2022 का रिसाला, जिसमें ये स्टडी हुई कि फेक न्यूज का सबसे ज्यादा असर 14 ईयर ओल्ड पर होता है। अच्छा, वो क्यों होता है? क्योंकि आप जब दुनिया में कदम रख रहे हैं तो आपको ये ख्याल होता है कि जो जिसने खबर दी वो सच्चा ही होगा। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल फॉर फेक न्यूज आर 14 ईयर ओल्ड्स एंड अराउंड दैट एज। तो लिहाजा मोहतात रहो, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यलगार है, सारी दुनिया का यलगार है। पाकिस्तान को मुस्तहकम होने देखना नहीं चाहते। पाकिस्तान अगर सर खड़ा करके इंसाफ की बात करे तो दुनिया में इस वक्त इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में वेस्टेड इंटरेस्ट है, कश्मीर को भी उन्होंने ऊपर कहीं रख दिया है, इंसाफ नहीं करते, जुल्म की दुनिया है। मगर ये कि ये इसके अंदर नौजवान, 2 लड़कियों का मैं आपके सामने नाम लूंगा जिन्होंने दुनिया को चैलेंज किया। नाम शायद नहीं सुना हो, एक का नहीं सुना होगा, ग्रीटा थोर्नबर्ग का नाम सुना है? एनवायरमेंट के ऊपर 16 ईयर ओल्ड उसने कहना शुरू किया दुनिया को कि दुनिया के अंदर एनवायरमेंट के एतबार से तो जो हशर किया है वो मत करो। ब्रेव वुमन, ब्रेव गर्ल। दूसरी, मुस्कान खान का नाम सुना है? नहीं सुना? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विरदान किया हिंदुस्तान के अंदर, सुना है? तो बहादुरी के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। बहादुरी के लिए, अपना हक लेने के लिए, इंसाफ का हक लेने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। ये नौजवान लड़कियां भी माशाल्लाह इसके अंदर ट्रेल ब्लेजर का काम करती हैं। ग्रीटा थुनबर्ग मैंने आपको वहां दिया, एक मुस्कान खान मैंने यहां आपके सामने रखा। लिहाजा मैं समझता हूं कि ख्वातीन खास तौर पर जहन नशीन कर लो कि तालीम माशाल्लाह खानदान की जिम्मेदारी भी आती है, मगर तालीम को सिर्फ शादी का जेवर मत समझना, इसको अपनी जिंदगी का जेवर भी समझना। ये जिंदगी का जेवर है जिसके अंदर फंक्शनल एज से इस बात का इम्कान होता है कि खानदान बड़ा करने के लिए, खानदान की तरबियत के लिए अपने जॉब से दूर होना पड़े, मगर कम बैक, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप ने बड़ा खर्च किया, नॉट ओनली मनी, टाइम, मनी एंड एफर्ट, और मुल्क में बहुत इन्वेस्ट किया है। तो ये इन्वेस्टमेंट जाय नहीं हो, यकीनन इसमें गैप्स आएंगे मगर जाय नहीं हो। और आखिरी बात मैं ये कहता हूं कि कमजोरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो माशरे के अंदर कमजोर, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बड़ा मेहनत करता हूं, मेरी बीवी करती है, डिसेबल्ड लोगों का ख्याल रखो जो स्कूल्स में हो, सबका, इस एतबार से कि माशरे के अंदर वो माशरे कामयाब और हमदर्द कहलाते हैं, और मुसलमान माशरे कहलाते हैं जो लोगों के साथ हमदर्दी का सलूक करें। इसके अंदर कभी किसी के पास पैसा नहीं होगा, कभी कोई मजबूरी होगी, सबका ख्याल करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ साथ ये जो तालीम का फरोग भी जरूरी है कि हर तरफ तालीम का फरोग हो, उसके भी हम ही जिम्मेदार होंगे। और आप चंद सालों में, 4-5 साल में यू विल बी इन योर प्रोफेशंस। सो देयरफॉर जो मैंने आपसे मुल्क के लिए मांगा है, एक तो मैंने आपकी ताकत बढ़ाने की कोशिश की कि तुम अंदर से ये अपना दिल भी खुला रखो, अपनी जबान को मजबूत करो, दुआ करो, कम्युनिकेशन बेहतर करो, इखलाकियात के अंदर रहना, अपनी इखलाकियात को मजबूत करो। ये आपके बुनियादी पहिए हैं। इल्म उस गाड़ी की तरह है जो इन पहियों के ऊपर, इंजन के ऊपर वो बॉडी बिठा दिया जाता है इल्म का। तो इन सारी चीजों को अगर आप जहन में रखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जिस अंदाज से तरक्की कर रहा है, इंशाअल्लाह बच्चों आप अपनी जिंदगी में पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखेंगे, मुझे कोई शुबा नहीं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, माशाअल्लाह, वाह वाह।
کمیونیکیشن سکلز آج کے دور میں اہم